أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج سب لوگ بڑے جوش میں ہیں. تھینک یو امینہ. ریمائنڈ ایوری بڈی. چلیں ہم نے الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے آیا نمبر 82 کیا تھا سورہ آل عمران کا. ٹوڈے انشاءاللہ ویل اسٹارٹ ود آیا نمبر 83. بٹ بیفور وی اسٹارٹ آپ کو پتہ ہے کہ نورین مجھے ہمیشہ ٹاسک پہ چڑھا دیتی ہے. نورین جو ہے وہ مے بی آئی واز ناٹ سو کلیئر اباؤٹ واٹ آئی سیڈ آن ٹیوزڈے. آئی وڈ جسٹ لائک ٹو کلیریفائی اے لٹل بٹ مور تاکہ کوئی بھی کسی بھی غلط فہمی میں کنفیوژن میں نہ رہ جائے. اوکے تو جیسے نورین کہتی تو یہ چھوٹا سا سوال ہے یا ایک وضاحت کرنی ہے, لیکن الحمدللہ her questions are always they make me do a lot of research. اور اچھی بات ہے کہ جتنی دفعہ نورین کا سوال ہوتا ہے میرا 1 دن 1.5 دن اس میں نکل جاتا ہے اور میں ریسرچ کرتی رہتی ہوں اور الحمدللہ جب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مجھے بھی ثواب ملتا ہے اور آپ سب کو بھی بینیفٹ ہوتی ہے الحمدللہ. تو کلیریفیکیشن اس چیز کی تھی, ہم کمٹمنٹس کی بات کر رہے تھے, ایک دوسرے جو اللہ کے ساتھ کمٹ ہیں اور کمٹمنٹ ہیں اور جو پروفٹس کے ساتھ جو کمٹمنٹس تھی. اس کے بعد میں نے اپنی ہماری ڈیلی لائف کی جو کمٹمنٹس ہیں اس کے بارے میں کہا تھا. ایگزامپل میں نے یہ دیا تھا کہ جب ہماری کسی کے ساتھ کمٹمنٹ ہو, سمپل سا ایگزامپل تھا کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہم اتنے بجے آپ سے ملیں گے, تو ہمیں اس کمٹمنٹ کو ضروری پورا کرنا چاہیے, ہمیں اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہماری ہر کمٹمنٹ کی پوچھ ہوگی اور ہمیں اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اس پہ تھوڑی سی یہ ہوگی کہ بھئی یہ اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے. تو میں نے کہا مجھے میرے ذہن میں میرے قریب تو میرے ٹیچرز نے یہ سکھایا تھا کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ ہمیں اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے, چاہے وہ 1 منٹ کا 2 منٹ کا. ٹھیک ہے اگر ہم ڈیلے ہو رہے ہوں تو ہم ان کو بتا دیں کہ ہم ڈیلے ہو رہے ہیں. اور آج کل تو پہلے تو کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا, اب تو ہمارے پاس ذریعہ ہے, اس ذریعہ کو یوز کر کے کہہ دیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اگر نورین بھی میرے گھر آتی ہے تو وہ مجھے اپنا ETA لکھ کے بھیج دیتی ہے. تو وہ خود, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ٹائم کی پابند نہیں ہو, ماشاءاللہ بہت ٹائم کی پابند ہے, پڑھاتی بھی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں. لیکن ہم سب کے لیے یہ کلیریفیکیشن ہے کہ کیا یہ کمٹمنٹ جو ہماری چھوٹی سی کمٹمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے بجے ملیں گے یا اتنے بجے پہنچیں گے, میں شادیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, ولیموں کی بات نہیں کر رہی ہوں, عقیقوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, وہاں پر لوگ آتے ہی دیر سے, وہاں بھی میں جو دعوت دیتا ہے میں اس کو ضرور پوچھ لیتی ہوں کہ آپ سچ بتائیں کہ ہم مغرب پڑھ کے آئیں یا مغرب سے پہلے پہنچیں, کیونکہ آپ جو ٹائم بتائیں گے ہم اسی ٹائم پہ پہنچیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن میں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہماری جو بھی کمٹمنٹس ہیں چھوٹی بڑی ہیں, مینی ڈفرنٹ اوکیشنز پہ اللہ نے لفظ یوز کیا کہ ہمیں اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے. میں تمام آیتوں پہ نہیں جاؤں گی, اگر آپ ڈالیں عہد یا میثاق بھی نہ ڈالیں, میثاق تو بہت سالم کووننٹ ہوتا ہے, عہد ڈالیں, وعدہ ڈالیں, تو آپ کو بہت چیزیں مل جائیں گی جو قرآن میں ہے. میں نے اس میں 3-4 ڈھونڈ کے رکھے ہیں. سورہ بقرہ میں سورہ آیا نمبر 2 177 یہ ہم کر چکے تھے, ٹھیک ہے نا. پھر سورہ مائدہ میں آئے گا ابھی جو فرسٹ لائن ہے مائدہ کی, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اپنے جو آپ جو بھی کسی کے ساتھ کمٹ کریں اس کو پورا کریں. اور میں نے جب میں نے 177 بقرہ کیا تھا اس میں نے ابھی نوٹس میں جا کے نہیں دیکھا, لیکن آئی تھنک میں نے کافی ڈیٹیل میں کہا تھا کہ عہد ہم کسی کے ساتھ بھی کر لیں, کوئی بھی اگریمنٹ, ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ساتط, اسٹوڈنٹ ٹیچر کے ساتھ, وائف ہسبینڈ کے ساتھ, ہسبینڈ وائف کے ساتھ, ماں باپ بچوں کے ساتھ, بچے امپلائر کے ساتھ, جو بھی ہے سب اس میں آ جاتے ہیں. پھر سورۃ الاسراء میں آئے گا 1734, سورہ مؤمنون میں بھی آیا ہے 23:8, ٹھیک ہے نا. یہ ساروں میں بہت سارے ہیں. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جو ایمفسائز کرتی ہیں کہ اپنی جو بھی کمٹمنٹ ہے اس کو پوری کرو. میں 1-2 احادیث کوٹ کرتی ہوں جو اس دن بھی نورین نے خود بھی کہا تھا کہ ہاں 4 کیریکٹرسٹکس ایسی ہوتی ہیں ایک بلیور میں, ایک ہپوکریٹ میں 4 کیریکٹرسٹکس ایسی ہوتی ہیں, یعنی منافق میں. اس دن نورین نے کوٹ بھی کیا تھا کہ وہ پیور ہپوکریٹ ہے اگر اس کے پاس یہ چاروں کیریکٹرسٹکس ہیں, چاروں اس کے پاس یہ اس کے اندر اس کے نیچر میں اس کے ہیبٹ میں یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے, جب وہ پرومس کرتا ہے اس کو توڑتا ہے, اور جب اس کو کوئی عہد کوئی اس کو امانت دیتا ہے تو اس کو بیٹرے کرتا ہے, اور جب وہ اس کے ساتھ کوئی آرگیو کرتا ہے تو وہ obscene لینگویج یا فاؤل لینگویج یوز کرتا ہے. اور جس کے پاس اس میں جس چاروں ہیں وہ پیور ہپوکریٹ ہے.
جس کے پاس ان میں سے ایک کیریکٹرسٹک ہے وہ اتنا ہے. جیسے اگر 100% کے بدلے اگر ایک کیریکٹرسٹک ہے تو وہ 25% ہپوکریٹ ہے, ورنہ 50% ہے. اور یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی. اور آپ کو پتا ہے کہ بخاری اور مسلم جب دونوں دونوں میں یہ دونوں نے اگری کیا, دونوں نے اس کو لگایا اپنے پاس, دونوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے صحیحین میں سے, تو ان کو متفقن علیہ کہتے ہیں, اگریڈ اپون بائی بوتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جو اپنے کووننٹ کو, یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, جو اپنے کووننٹ کو کسی بھی مسلمان کے ساتھ بریک کرے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی. upon him will be the curse of Allah, the angels and all the people, and Allah will not accept any fard or any nafal ibadah from him. یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اور ہم سب کو معلوم ہے, ہم سب جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو کبھی نہیں توڑتا. اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ میں وعدہ کرتا ہوں یا میں یہ عہد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیا کہتے ہیں, لا تخلف المیعاد, انک لا تخلف المیعاد. سملرلی ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الصادق کیوں کہا گیا تھا, کیوں ان کو یہ لقب دیا گیا تھا, کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے, کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور تمام اپنی کمٹمنٹس کو آنر کیا. اپنے صحابہ کے انہوں نے اپنی اگزامپل سے سکھایا, اور ہمیں معلوم ہے تمام صحابہ جو وہ ٹروتھفل تھے, وہ سچے تھے, ان کی احادیث کو ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر انہوں نے بیچ میں سے ایک سکپ بھی کر دیا, فلاں نے فلاں کو کہا, تو بھی ہم, بیکاز وہ صحابہ تھے تو ان کا ایک سٹیٹس ہے, ان کا ہم مانتے ہیں. تو ہم مسلمانوں کو بس یہی ہے کہ جب اپنی زبان دے دیں ہم اپنی, تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل کو فالو کرنا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی فیملیز کو بھی, اپنے بچوں کو بھی, اپنی کمیونٹی کو بھی ٹرین کریں کہ اپنی زبان کو قائم رکھنا ہے, اپنی زبان پہ رہنا ہے. ایک اور حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی, یہ بھی بہت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. انہوں نے کہا میں آپ کو یہ انجوائن کرتا ہوں کہ آپ سچ بولیں, کیونکہ سچائی جو ہے وہ بیر کو, رائچسنس کو لیڈ کرتی ہے, اور رائچسنس جو ہے وہ پیراڈائز کو لیڈ کرتی ہے. پھر آگے بڑا, کسی کا مائک کھلا ہوا ہے, بشرا آپ کا تو مجھے نظر آ رہا ہے کھلا ہوا. تو ایک بندہ, ایک انسان ایسا ہوگا جو سچ بولتا رہے گا, بولتا رہے گا, بولتا رہے گا, جبکہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو لکھ دیا جائے گا کہ یہ سچا انسان ہے. اور اسی طرح ایک بندہ جھوٹ سے سٹارٹ کرے گا, خطوات شیطان, یہ جھوٹ سے جب ہم شیطان کے اس میں چلتے ہیں, ایک جھوٹ بول دیتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں دوسرا جھوٹ, تیسرا جھوٹ, ایک چلتا رہتا ہے, تو وہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر وہ جھوٹا بن جاتا ہے. اس کو لکھا دیا جاتا ہے کہ یہ کذاب ہے. کذاب کا مطلب ہے ہیبیچول لائر. میں نہیں کہتی ہوں کہ اگر ہم یہ 2 منٹ لیٹ جائیں یا 5 منٹ لیٹ جائیں تو ہم کذاب بن جائیں گے, لیکن یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں. لیکن ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جب ہم کسی کو اپنی زبان دیتے ہیں, ہماری کمٹمنٹ ہے, ہماری اس کے ساتھ ایک وربل کانٹریکٹ ہے, ہم لکھتے نہیں ہیں کہ دس از بٹوین یو اینڈ می. ہمیں اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اور یہ ہمارا اپنا طریقہ ہے, ہم اس کو کتنا لائٹ لیتے ہیں اور کتنا اس پہ سختی سے ہم عمل کرتے ہیں. ایک بات بتاؤں, بیچ میں سے میں آپ کو یہ بتا رہی تھی, مجھے یاد آیا کہ ہم عمر کے گھر بیٹھے ہوئے تھے, اور عمر نے شیخ مصطفیٰ سے کہا کہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا اور آپ 5 منٹس لیٹ آئے. نہیں, شیخ مصطفیٰ نے عمر سے کہا you invited me at 4:30 and میں 4:30 پہنچ گیا اور آپ نہیں تھے. عمر نے کہا میں اوپر ہی تھا, میں اپنے گھر میں ہی تھا, مجھے بچوں نے بتایا نہیں کہ آپ پہنچ گئے. تو اس نے کہا you know کہ میں ٹائم پہ آتا ہوں. تو اس نے کہا ہاں ٹائم پہ آتے ہیں, I don't come on time, میں آپ کو ٹیکسٹ کرتا ہوں. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے, گھر میں بھی سب کے سب ہم بھی کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ بھی. اگر we are not able to اپنی, جس طرح اس دن نورین کہتی, کوئی عذر ہو گیا, کوئی وجہ ہو گئی, گھر سے دیر سے نکلے, کچھ بھی ہو گیا, کوئی ایمرجنسی ہوگی, ٹریفک میں پھنس گئے, we should let them know. کیونکہ ہمیں پوچھ ہوگی صرف اپنی نہیں, اپنے اعمال کی نہیں, بلکہ اس بندے کا جس کا ٹائم ہم نے لیا, who kept waiting for us. ابھی خود میں نورین کا ایگزامپل دے رہی ہوں کہ یہ اپنے بچوں کو حفظ بھی کراتی ہے, اپنے بچوں حفظ کیے ماشاءاللہ, اس کے سارے بچے حافظ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, لیکن ان کا ریویو کراتی ہے, ہوم اسکول بھی کراتی ہے. جب یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو اس میں ان کا ٹائم کتنا قیمتی ہے. اگر ابھی میں اس کو کہہ دوں کہ میں آؤں گی اور میں وہ میرا ویٹ کرتی رہے گی, کسی کو کچھ شروع نہیں کرائے گی. کچھ لوگ کر سکتے ہیں, کسی کے پاس ہاتھ میں 10 منٹ بھی ہو وہ کر سکتے ہیں, میں نہیں کر سکتی. مجھے کوئی کہے گا, میں کہوں گی نہیں فلاں آنے والا ہے, فلاں آنے والا ہے, I would just start waiting for them. یہ اپنی اپنی عادت بھی ہے. تو یہ میں نے آپ کو قرآن اور حدیث کا بتایا. کچھ ایمیننٹ اسکالرز میں نے اتنے دنوں میں, یہ 2 دنوں میں نے بہت سارے اسکالرز کی کوٹیشنز پڑھ لی, بہت سارے آرٹیکلز پڑھ لیے. سوری.
इन आर्टिकल्स में से, इन फतावा में से मैंने उसमें से चंद निकाले, सिर्फ एक एक लाइन के निकाले या दो दो लाइन के, कि वो कहते हैं अगर हम जब किसी को झूठ बोलते हैं, किसी को एक दफा झूठ बोलते हैं, तो वो झूठ होना शुरू हो जाता है और ये मुनाफिक की पहचान है. इट इज अ ब्लेम वर्दी ट्रेट which encourages one to commit evil and prevents one from doing good. Doing good क्या था? टाइम का बोला, टाइम पे पहुंच गए. हम वो करने के बदले हमारी आदत हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट 5 मिनट लेट है, 10 मिनट लेट है, 20 मिनट लेट है. दूसरे एक स्कॉलर ने लिखा था कि ये जो हमारी झूठ होगी, किसी से भी कमिटमेंट होगी, ये इट इज लाइक ब्रेकिंग प्रॉमिस, किसी को बोल देना. एंड इट इज नॉट ओनली हराम बट इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ निफाक. आप पढ़ चुकी हैं अभी भी. फिर उसमें था अगर हर बंदा इसी तरह एक्ट करना शुरू कर दे तो फिर वो हर बंदे की जो है ट्रस्ट वर्दीनेस खत्म होती जाएगी. आप किसी पर एतबार ही नहीं कर सकेंगे, आप किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, किसी बिजनेस में, रिलेशनशिप में, एंड एनी एस्पेक्ट ऑफ योर डीलिंग्स विद देम. और फिर क्या होगा? हमको पता नहीं चलेगा वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं. वो कहते हैं मैं आऊंगा 4 बजे, लेकिन इसकी तो आदत है, ये तो 4 बजे बोलता है, देर से आता है, तो हम 4 बजे उसके लिए नहीं वेट करेंगे, हम अपनी सारी चीजों को डिले कर देंगे. तो अनटैंगल करना, उन्होंने लिखा था यू कैन नॉट अनटैंगल देयर लाइज फ्रॉम देयर ट्रूथ. तो यू आर नेवर श्योर, उसी ने लिखा यू कैन नॉट बी श्योर वेदर दे विल डिलीवर व्हाट दे आर सेइंग. तो इस कम्युनिटी में, सोसाइटी में, जब भी हम जहां भी रह रहे हैं, आप देखते हैं कि ज्यादातर गोरे जो है अपने टाइम पे पूरा करते हैं. अगर वो हमें देख लेंगे तो हमारा क्या इंप्रेशन पड़ेगा एक मुसलमान का कि हम अपने कैरेक्टर से उनको बता रहे हैं कि हम अच्छे लोग हैं. तो हमारी कमिटमेंट रखना इज लाइक हमारी वर्ड, कीपिंग योर वर्ड वाली बात है. और हम ये करते हैं, हम इसको अक्सर हम इसमें फेल हो जाते हैं. एक और स्कॉलर ने, ये भी एक और स्कॉलर का था कि कमिटमेंट इज एन एक्ट ऑफ कीपिंग योर वर्ड, जो अभी मैंने बताया. एक और स्कॉलर का था मेकिंग अ कमिटमेंट एंड देन फेलिंग टू कीप इट इज एन, ये तो बहुत ज्यादा है, इज एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल एंड डिसऑनेस्टी अनलेस, लेकिन साथ लिखा हुआ भी अनलेस कॉन्क्रीट रीजन इज बिहाइंड इट. तो बिट्रेयल तो मतलब धोखा देना है, वैसे असल में है तो धोखा ही, आप किसी को कह रहे हो और फिर उस पर पूरा नहीं कर रहे हो. तो बिट्रेयल और ऑनेस्टी का फिर उसने लिखा हुआ इट इज द ऑपोजिट ऑफ ट्रस्ट वर्दीनेस एंड लॉयल्टी. और जो ट्रस्ट वर्दीनेस और लॉयल्टी की क्वालिटीज हैं वो फेथ एंड पाइटी की हैं, और बिट्रेयल और ट्रेचरी जो वो हिपोक्रेसी एंड ईविल की हैं. तो अपने प्रोमिसेस को अगर हम वायलेट करेंगे तो सोसाइटी पूरे में ट्रस्ट खत्म हो जाएगा. एज मुस्लिम्स, मैंने अपने आप से भी कह दिया था, लेकिन ये भी उसने भी लिखा हुआ है, एज मुस्लिम्स वी मस्ट बी ट्रू टू द वर्ड्स वी स्पीक, एंड वी ओनली स्पीक द ट्रूथ एंड ओनली मेक कमिटमेंट्स दैट वी कैन कीप. एक और तरीका है, मैंने किसी के पास जाना है, मैंने उसको टाइम दिया, हमने चाहे रेस्टोरेंट का टाइम दिया, चाहे घर का, चाहे पार्क का, चाहे लाइब्रेरी का, हम कह सकते हैं देखिए मैं एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकती बट सम टाइम बिटवीन 4 and 4:30 लेट्स मीट, ठीक है ना. अब उसके पास आधे घंटे की गुंजाइश है, वो जो मर्जी करे, वहां बैठे इंतजार करे, अपना कुछ काम कर ले. तो हमें पता है ना कि हमें ऑन द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह ताला कहते हैं हमें वी विल बी आस्क्ड अबाउट इट. और इट डजंट मैटर कि वो कमिटमेंट छोटी थी कि बड़ी थी, हमें ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना है कि जब अल्लाह ताला हमसे पूछे तुमने ये कमिटमेंट पूरी नहीं की तो हमारे पास कोई आंसर ना हो. तो अनलेस यू हैव अ रीजन तो आप कमिटमेंट को ना तोड़ें. एंड इफ you find that you cannot fulfill a promise then don't make that promise. ये मेरा इतना था तमाम रिसर्च. इसके बाद सईदा ने क्वेश्चन पूछा था, सईदा अभी भूल गई होंगी, लेकिन सईदा अपने फिर ट्यूसडे मुझे कहा था कि मैंने एक जिक्र कर दिया था अबाउट इंशाल्लाह का. मैंने कहा खेल खेल में, बातों बातों में इंशाल्लाह नहीं कहना चाहिए. मेरा मतलब ये था कि अगर आप मुझे कह रही है कि नसरीन मेरे घर आए सपोज, ठीक है ना, मैं कहूंगी इंशाल्लाह. If I want to go, I have the intention to go, तो मुझे इंशाल्लाह कहना चाहिए, सिर्फ अल्लाह पे डालना नहीं चाहिए. क्योंकि उनका ये क्वेश्चन था फिर हम क्या या ना कहें इंशाल्लाह. क्लास के एंड पे उन्होंने ये कहा था. तो मैंने कहा नहीं, हमें हर बात के लिए हुक्म है कि जो बात भी हमने करना है, जो कि हमें 1 मिनट बाद करना है, चाहे 1 घंटे बाद करना है, चाहे दूसरे दिन करना है, चाहे 1 साल बाद का प्लान है, वी से इंशाल्लाह. लेकिन अगर हमारी सिंसियर इंटेंशन नहीं है तो हमें अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह सिर्फ बोल देना गलत बात है. हम अल्लाह के नाम को बेकार से बीच में लेकर आ रहे हैं अपनी बेकार बातों में, तो वो हमें उससे बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए. आया नंबर 83 पे जाते हैं.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير دين الله, کا مطلب کیا ہے؟ کوشچن مارک ہے. غیر ادر دین دین اللہ, اللہ کے ادر دین the deen of Allah. یبغون they seek. أفغير دين الله يبغون, so is it other than the religion of Allah, other than the deen of Allah that they are seeking? کیا پس, یہ فج ہے نا, یہ پس بھی ہے نا, کیا پس اللہ کے دین کے علاوہ وہ کوئی دین تلاش کر رہے ہیں؟ کیا وہ کوئی دین تلاش کر رہے ہیں؟ اور بغا یبغی بغیون, یہ جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا یہ ہوتا ہے جب کوئی کسی زور پہ کوئی چیز کر رہا ہوتا ہے, بغاوت کی طرح کر رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ سے دین کرنے, اللہ کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرنے کو بھی یہ ہے یبغون, سیکھ کرنے کو کہتے ہیں, لیکن وہ دیکھیں وہ بھی بغاوت کے برابر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. although ایک منٹ میں ذرا اس کو بند کر دوں, بیچ میں آ رہے ہیں, ڈو ناٹ ڈسٹرب, ٹھیک ہے. although یا while بھی کہہ سکتے ہیں, یا although بھی کہہ سکتے ہیں, جبکہ, حالانکہ, وَلَهُ أَسْلَمَ, جبکہ, to وَلَهُ while to him, lahu to him, أَسْلَمَ have submitted, حالانکہ اسی کو سبمٹ کیا, اسی کا فرما بردار ہے کون؟ من فی السماوات والارض, whoever is in the heavens and the earth, جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے, چاہے وہ کوئی چیز ہے, چاہے کوئی وہ انسان ہے, چاہے کوئی وہ جانور ہے, ہر ایک نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہوا ہے. اللہ نے, اللہ کے الفاظ ہیں من فی السماوات والارض طوعا وکرہا, طوعا یعنی کہ willingly, اور کرہا یعنی مجبوری سے, unwillingly, ٹھیک ہے. تو خوشی سے, اپنی مرضی سے, یا ناخوشی سے اور زبردستی, وہ اللہ کے لاز پہ سبمٹ کرتے ہی کرتے ہیں. اللہ کے آگے ان کو سر تسلیم ہم کرنا ہی پڑتا ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, and to him they will be returned. يُرْجَعُونَ, they will be returned, passive verb ہے, مضارع مجہول, اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے, اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے, مضارع مجہول, ٹھیک ہے نا. آیا نمبر 84 اسی سے کنیکٹڈ ہے. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. بہت سمپل ہے, آپ کو میرے خیال ایک ایک لفظ سمجھ آ گیا ہوگا. قل, آپ کہہ دیجئے, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے آمنا باللہ, we believe in Allah. پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں, آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے, وما انزل علینا, and what was sent down upon us, اور جو ہمارے پر اتارا گیا, یعنی کیا, ہمارے اوپر اب قرآن کی بات ہو رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, اور جو اتارا گیا, جو نازل کیا گیا ہم پر, وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب, اور جو اتارا گیا تھا, جو نازل کیا گیا تھا کس پہ؟ ابراہیم علیہ السلام پہ, اسماعیل علیہ السلام پہ, اسحاق علیہ السلام پہ, اور یعقوب علیہ السلام پہ, جو اتارا گیا تھا. والاسباط, اسبات بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, جسٹ ٹو ریپیٹ, سین با, اس کا مطلب ہے ان کی اولاد, ان کے ڈسینڈنٹس, ان کے جو ڈسینڈنٹس ہیں, یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد, ان کے جو ڈسینڈنٹس ہیں, ان پر بھی جو نازل کیا گیا تھا. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ, and what was given to موسیٰ and عیسیٰ علیہ السلام, اور جو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو, والنبیون من ربہم, and اور جو دیا تھا, and the prophets من ربہم from their رب, اور نبیوں کو جو اللہ ان کے رب کی طرف سے دیا گیا تھا. پھر آخر کلیئر, لا نفرق, ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, لا نفرق بین احد منہم, اور نہیں ہم ان میں کوئی, ان کے درمیان کوئی بھی فرق کرتے ہیں. and not we make, لا not, اور نہیں ہے بیچ میں, لا not نفرق, we make distinction, we make an distinction بین احد منہم, between any one of them, اور نہیں ہم فرق کرتے ہیں, نہیں ہم تفریق کرتے ہیں کسی ایک کے درمیان ان میں سے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, وَنَحْنُ and we, لَهُ to him, اللہ کی طرف, اللہ کے لیے, وَنَحْنُ لَهُ and we to him, مُسْلِمُونَ we have submitted, اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. اور یہ تیسرا بھی اس کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہے, 85, اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں.
وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَمَن and whoever. دیکھیں یہ اس میں ایک آ گئی بات کوئی بھی اگر ہے تو وَمَن يَبْتَغِي. یبتغی ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ one who seeks. وَمَن يَبْتَغِي and whoever seeks, اور جو کوئی بھی تلاش کرے غیر الاسلام دینا other than Islam a way, a religion, یعنی اسلام کے علاوہ کوئی دین اگر کوئی تلاش کر رہا ہے فلن then never, تو ہرگز نہیں یقبل منہم اس سے یقبل منہم اس سے نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا, نہیں قبول کیا جائے گا. never will be accepted from him, ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا منہ اس سے. قبل یقبل قبولا, قبل یقبل قبولا, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَهُوَ and he, اور وہ فِي الْآخِرَةِ in the hereafter, آخرت میں من الخاسرین کس میں سے ہوگا؟ خسارہ پانے والوں میں سے. he will be from the خاسرین یعنی from the ultimate losers. خسارہ پانے والوں from the خاسرین. خاسرین is ultimate losers یعنی بالکل ہی خسارہ میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس میں ہم نے 83 سے 85 ہم نے 3 آیتیں اکٹھی کی ہیں. تو 83 میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سوال پوچھتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون, کیا وہ ایک اور اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین ڈھونڈ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک کویسچن ہے, کیسا عجیب سا کویسچن ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے دین, میرے دین کے علاوہ تم کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہو؟ اور آنسر اسی کے اندر ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. وَلَهُ جب کہ although while اسلم سبمٹ کر دیا جو کچھ آسمان جو کچھ زمین میں ہے وہ willingly اور unwillingly اللہ کو سبمٹ کرتے ہیں اور اسی طرف لوٹ کر جانا ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا 83 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں کہ جو انٹائر یونیورس ہے, جو پوری کائنات ہے, it is in a state of submission to him. Everything and everyone is in total obedience and service to the will of Allah. جو اللہ کی مشیت ہے, جو اللہ کا will ہے, اس کے لیے ہر کوئی سروس کر رہا ہے. اور ٹرو بلیورز جو ہیں, اللہ کرے ہم ٹرو بلیورز ہوں, ہم بائی چوائس اللہ کی کو اپنا معبود مانتے ہیں, ہم اللہ کی پرورش ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, پرورش کا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کرتے ہیں, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم اللہ کے سلیوز ہیں, ہم اللہ کو سبمٹ کرتے ہیں, انکنڈیشنلی ہم اللہ کو اوبے کرتے ہیں, اپنے باڈی سے بھی, اپنے سول سے بھی, اپنی روح سے بھی, اپنے جسم سے بھی, اپنی نفس سے بھی, اپنی سوچ سے بھی. ٹھیک ہے, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا حکم مانتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اللہ ہم کو انشاءاللہ ریوارڈ دے گا. کافر بھی, ہم نے ٹرو بلیورز کی بات کی جس میں ہم نے مجھے اور آپ کو ڈالا ہے, کافر بھی ہیں, وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہوں گے, لیکن اس کا جسم جو ہے, اس کافر کا جسم, ہر کافر کا جسم جو ہے, اور اس جسم کے اندر جو کچھ بھی ہے, ایون اس کے جو ایٹمز ہیں, اسمالسٹ جو ان کا جو بلڈ ہے, ان کا جو بھی ان کی وینز ہیں, اس کا ہارٹ جو تھمپ کرتا ہے, جو کچھ بھی, وہ سب اللہ کو سبمٹ کر رہے ہیں. اللہ نے بنایا ہے نا, اللہ نے بنایا, اور سب اللہ کے حکم سے. نہ اس کا ہارٹ وہ کام کرے گا جو اس کا پیٹ کرتا ہے, نہ اس کا پیٹ وہ ڈائجسٹو سسٹم وہ کام کرے گا جو ویسکولر سسٹم کر رہا ہے, نہ ویسکولر سسٹم وہ کرے گا جو اس کی کارڈیک سسٹم کر رہا ہے. سو سب چیزیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں, کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے, اللہ کے بنائے ہوئے طریقے سے. تو ہر چیز, یہ پہاڑ ہے, یہ آسمان ہے, سب کچھ, اور ادھر آ بھی رہا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں کیا کہتے ہیں. سورہ اسراء, سورہ نمبر 17 آیہ نمبر 44. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو 7 اور سب سماوات جو ہیں, وہ سب کے سب, اور زمین یعنی 7 heavens and the earth, اور جو کچھ ان کے بیچ میں, وَمَن فِيهِنَّ جو اس کے اندر بھی ہے, یعنی کیا رہ گیا, آسمان زمین اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے, سب کچھ کیا کر رہے ہیں, اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. تو سبح, وہ تسبیح کر رہے ہیں, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کر رہی ہے, جو اللہ کو گلوریفائی نہیں کر رہی ہے, اللہ کا حمد نہیں کر رہی ہے, لیکن میں اور آپ اس کو نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی تسبیح ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو ہر کریٹڈ بینگ جو ہے, سب کریشن اللہ کی ہے نا, سوائے اللہ کے اپنے آپ کے وہ خود ہیں, باقی ہر چیز اللہ کی کریشن ہے.
تو ہر چیز جو اللہ کی تخلیق ہے وہ ان اے اسٹیٹ آف سبمیشن ہے، لیکن اپنے اپنے طریقے سے جس طرح اپروپریٹ ہوتا ہے اس طرح سے کر رہے ہیں. سن ہے، مون ہے، اسٹار، سورج، چاند، ستارے، درخت، اینیملز، انسیکٹس جو بھی ہیں سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. اور اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ حج میں بھی بتاتے ہیں، بیوٹیفلی بتاتے ہیں. سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، یعنی علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں، ان دیٹ اللہ کو یسجد لہ من فی السماوات، یسجد سجدہ کرتا ہے، لہو اس کو، جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں میں ہے. اس میں کون چیزیں آگے، اس میں آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماؤنٹنز ہیں، ٹریز ہیں، سٹارز ہیں، اینڈ الدواب، یعنی جو موونگ کریچرز ہیں وہ بھی، اور بہت ساری جو مین کائنڈ ہے کثیرہ وہ بھی اللہ کو آگے پروسٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو شیڈو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا کہ ہر چیز کا ایک شیڈو ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک سایہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے کریٹ کیا ہے کہ جب ہم سورج جو ہے وہ ٹرن ہوتا ہے، سورج جو ہے سورج موو نہیں ہوتا، ارتھ موو ہوتا ہے، تو جیسے ہی ہم موو ہوتے ہیں تو ہمارا سایہ جو ہے کبھی لیفٹ رائٹ پہ ہوتا ہے، کبھی لیفٹ پہ ہوتا ہے. ہمارا سایہ بھی ساتھ ساتھ جھک رہا ہوتا ہے، لمبا ہوتا جا رہا ہوتا ہے. شام کو آپ دیکھیں سایہ لمبے، صبح لمبے ہوتے ہیں، پھر چھوٹے ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر لمبے ہونا شروع کرتے ہیں، اور پھر شام تک دیکھیں مغرب سے پہلے کتنے لمبے ہو جاتے ہیں سائے. یہ سب کیا کرتے ہیں، جھک رہے ہیں اللہ کے آگے، یہ ہیوملٹی میں ٹوٹلی سبمٹ کر رہے ہیں اللہ کے آگے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ پروسٹریشن جو ہے، یہ جو ہمارا جو سجود ہے، اٹ از اے فارم آف ہیوملٹی. تو پروسٹریشن جو ہے اس میں تمام کریچرز کے لیے کیا مطلب ہے کہ اٹ موسٹ سبمیشن ہے. سبمیشن کیا ہے، جو ہم کہتے ہیں مسلم کا لفظ جو کہ ہم سبمٹ کرتے ہیں. تو ہر کریشن جو ہے وہ اللہ کو کی گریٹنس کو سبمٹ کرتی ہے. ہر کوئی اللہ کے آگے ہمبل ہو جاتا ہے، اللہ کی مائٹ کے آگے، اللہ کے پاور کے آگے ہم کیا، وی آر ہمبلنگ آور سیلفز. ایک اور میرے بہت مزے کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ صحیح بخاری میں ہے یہ بھی، the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said to ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کہ سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اپنے صحابیوں سے ایسے ہی سوال پوچھتے تھے. آپ کو پتہ ہے ابو ذر سے کہا کہ یہ سورج کہاں چلا گیا، اور ان کے صحابی کیسے جواب دیتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے، اللہ and his messenger know best. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ گیا ہے beneath the throne، اللہ کے عرش کے نیچے گیا ہے، کیا کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، بخاری میں. اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اور اس کی پروسٹریشن جو ہے نہیں اینڈ اٹ آسکس فار پرمیشن. سورج جو ہے غروب ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ گیا اللہ کے تھرون کے نیچے، اللہ سے پرمیشن لے رہا ہے کہ میں اب اٹھ جاؤں، میں رائز کر جاؤں. بٹ سون اٹ ول پروسٹریٹ، یعنی ایک وقت آئے گا کہ وہ، یہ تو ابھی اٹھے گا، سورج جائے گا دوبارہ سے دوسرے دن، پھر طلوع ہوگا، پھر غروب ہوگا، پھر طلوع ہوگا، پھر غروب ہوگا، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن ایک دن آئے گا بٹ سون اٹ ول پروسٹریٹ اینڈ اٹس پروسٹریشن ول ناٹ بی ایکسپٹیڈ اینڈ اٹ ول آسک فار، یعنی پروسٹریشن ول ناٹ بی ایکسپٹیڈ، اٹ ول آسک فار پرمیشن ٹو رائز اینڈ دیٹ ول ناٹ بی گرانٹیڈ. مطلب اب یہ وقت ختم ہو گیا، اب آپ کو دوبارہ سورج کو دوبارہ سے رائز کرنے کی، طلوع ہونے کی اجازت نہیں ملے گی. اینڈ اٹ ول بی سیڈ ٹو اٹ، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے گو بیک ٹو ویئر یو کیم فرام، واپس جاؤ جہاں سے آئے تھے. یعنی مشرق سے نکلا سورج، مغرب میں غروب ہوا، اللہ کہہ رہے ہیں جہاں سے آئے تھے، مغرب سے آئے تھے میرے پاس، تو وہاں سے آپ پھر کیا، گو بیک فرام ویئر یو کیم، اور اینڈ اٹ ول دین رائز فرام دا ویسٹ. ہم نے کیا سنا ہے قیامت کے بارے میں کہ سورج مشرق کے بدلے مغرب سے طلوع ہوگا.
اور پھر اس کے بعد ہے دس از واٹ اللہ، یہ انہوں نے بتایا کہ دس از واٹ اللہ سیز ان سورہ یاسین کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، جو سورج ہے وہ اپنے تجری، وہ چلتا ہے لمستقر، اب سورج خود چل رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کو چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے اراؤنڈ، وہ اس کا نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے، سورج جو اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے، اس کے ارد گرد سب ارتھ وغیرہ جو گھوم رہے ہیں، چاند گھوم رہا ہے، تو اس کا ہے کہ وہ اپنے لمستقر لہا، کہ جو اس کے لیے اپوائنٹ کر لیا گیا، جو مقرر کر دیا ہے اللہ نے، اسی پہ وہ چل رہا ہے۔ اس کے بغیر سورج اپنی مرضی سے نہ وہ چاند سے آگے نکل سکتا ہے، نہ وہ چاند اس سے آگے نکل سکتا ہے، نہ دن رات سے پہلے جا سکتے ہیں، نہ رات دن سے پہلے۔ اور پھر آگے کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی تقدیر میں ہے، اٹ از ڈگری آف کس کا؟ العزیز العلیم، سب سے زبردست، آل مائٹی اینڈ العلیم، سب سے زیادہ جاننے والا، آل نوئنگ کا۔ تو سن بھی پروسٹیٹ کر رہا ہے، سن بھی پروسٹیٹ کرتا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تھرون کے نیچے جا کے، اللہ کے تھرون کے نیچے جا کے سن کیسے پروسٹیٹ کرتا ہوگا؟ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے؟ نہیں، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، بالکل نہیں سوچنا چاہیے۔ جو قرآن میں اور حدیث میں کلیئر صحیح حدیث میں ہے، اللہ نوز بیسٹ، ہم نے اس پہ یقین کرنا ہے، ہم نے اس پہ یقین کرنا ہے۔ صرف اللہ کو معلوم ہے کہ جو بیسک پرنسپلز ہیں جو کہ یونیورس کی ہیں، یا ایک اسکالر نے بڑا اچھا لکھا، اٹ از دا ریلیجن آف دا یونیورس، اسلام از دا ریلیجن آف دا یونیورس اینڈ آف ایوری پارٹ آف اٹ۔ یہ کتنی پیاری بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم ہی مسلمان ہیں، ہم اپنے نام کے ساتھ لگا دیتے ہیں انسان مسلمان ہے، لیکن دیکھیں ہر کوئی ہر چیز مسلمان ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز اللہ کا شکر کرتا ہے، ہر چیز اللہ کو پروسٹیٹ کرتا ہے۔ اور پروسٹیشن پہ اور بہت ساری ہیں، بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، آیات بھی ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسے بھی لوگ ہیں جو اس پوری کائنات میں جو دین اسلام ہے اس کے علاوہ وہ کوئی اور دین مانگ رہے ہیں؟ یہ کوئی بات ہے؟ جبکہ پوری کی پوری کائنات اللہ کو سبمٹ کرتی ہے۔ یہ 83 کا آیا نمبر 83 کا تھا، اور میں نے کہا نا 84 اس سے کنیکٹڈ ہے، سمجھ لیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ قل آمنا باللہ وما انزل علینا، یہ سب آپ کو پتہ ہے، بھی سارے رسولوں کے نام، سارے نہیں چند رسولوں کے نام لے کے یہ کہا، اور پھر اینڈ میں کیا کہا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، جو عیسیٰ پہ ہے، جو موسیٰ پہ ہے، سب کو ہم کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے ہیں، ہم کسی میں بھی فرق نہیں کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے مسلمان کو کے مسلم ہیں، مسلمون۔ اب یہ امپورٹنس آپ دیکھیں اس کی کہ آیا کس طرح سٹارٹ ہوتی ہے۔ آیا یہ والی 84 starts by mentioning the belief in Allah، and then اس کے بعد جو ریویل ہوا کس کو؟ سب سے پہلے آمنا باللہ وما انزل علینا، سب سے پہلے سے میں نے اس وقت بھی علینا یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اتاری گئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کی گئی، یعنی ہمارا قرآن، اس قرآن کے بارے میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد باقی نبیوں کے نام لیے، حالانکہ آرڈر میں کیا تھا، کرونولوجیکل کیا تھا، آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوئے، لاسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کہہ سکتے تھے نا کہ ہاں یہ اور لاسٹ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے سٹارٹ کس سے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سبحان اللہ، دس از دا ریالٹی آف اسلام، دس از دا ریالٹی آف اسلام، کہ یہ تمام پاسٹ میسیجز کو بھی انکمپس کرتی ہے۔ اٹ مینٹینز لائلٹی ٹو آل دا پاسٹ میسنجرز، میسیجز اینڈ میسنجرز۔ اور میسیجز میں شروع میں ہی ہم نے پڑھ لیا تھا توراۃ اور انجیل کے بارے میں، صرف وہ چیزیں توراۃ اور انجیل میں جو کہ ابھی تک چینج نہیں ہوئی ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پروف ہوتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ڈیوائن فیتھ ہے، جو اللہ پر ایمان لانا ہے، اٹ از ون اینڈ دا سیم۔ اس سے یہ بھی بار بار اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمام ریلیجنز جو ہیں، جو کتابی ریلیجنز ہیں، دے ریٹرن ٹو دا کامن سورس۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام میسیجز جو دیے ہیں، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول، وہ سب اللہ کی طرف سے ہی تھے۔ اگر ان کو انٹیکٹ رکھا جاتا، ان کو چینج کر دیا گیا، اور یہ لوگ بڑے خوشی خوشی کہتے ہیں ہمارا ریلیجن ایسے جب دل چاہتا ہے ہم چینج کر لیتے، کبھی بائبل میں کچھ، کبھی کوئی چرچ چینج کر دیتا ہے، کبھی پوپ چینج کر دیتا ہے، کبھی ایک کاؤنسل آف اسکالرز چینج کر دیتے ہیں، قرآن میں چینج نہیں کر سکتے۔ The ayah ends with what? وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ and to him we submit۔ مسلمون ہماری الحمدللہ، جیسے ہم کہتے ہیں ہم ون مسلم امت ہیں،
वन मुस्लिम उम्मा. और इस मुस्लिम उम्मा का क्या मतलब है? Why is it said कि हम सब मुसलमान हैं? We are not confined to one specific geographical area. भाई पाकिस्तान के लोग मुसलमान हैं और कहीं के लोग नहीं है, या और सऊदी के लोग मुसलमान हैं और कहीं के नहीं है. Similarly, we are not from any particular period of history. ये नहीं कहते हैं कि भाई पहले जमाने में मुसलमान थे अब नहीं है, या अब मुसलमान है पहले नहीं थे. ना हिस्ट्री से हमारा, ना टाइम से, ना स्पेस से हमारी कोई बाउंड्री है. हमें अच्छी तरह मालूम है कि अल्लाह ने जो कॉवेनेंट लिया था, अल्लाह ने अपने मैसेंजर से जो हर जगह पे आए, और हमें पता है कि ये जो सिंगल जो फेथ है, ये जो अल्लाह ताला ने हमें इतने सारे पैगंबरों के थ्रू, नबियों के थ्रू भेजा, और हमें ये भी मालूम है कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज द लास्ट इन दिस लाइन ऑफ प्रॉफिट्स, और जो उन्होंने कहा था बहुत क्लियरली बताया था, और जो उन्होंने बताया था बहुत सच बताया था, सिर्फ हक बताया था. और इसीलिए जब मैंने आप लोगों को बताया, जब हमने हदीस पे पढ़ा था कि लोग हदीस के बारे में कैसी कैसी बातें कर लेते हैं कि ओ कुरान में नहीं, हदीस में है, तो आप याद रखिएगा, अल्लाह अगर ये ना हमें कहता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओबे करो, तो फिर हम कहते हैं हाँ चलो कोई बात नहीं, हदीस में सही गलत सब कुछ है. सही गलत ऐड हो गए थे, उनको सिफ्ट कर दिया गया, और अभी हदीस हमारे लिए वो ही उतना ही शरिया का वो है, सोर्स है, जितना कि हमारे लिए कुरान है. कुरान, हदीस में कुरान के अलावा चीजें जो हैं वो सिर्फ कुरान को एलेबोरेट करने के लिए हैं. तो आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला दोबारा से कह रहे हैं कि जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को की तलाश कर रहा है, वमा यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, उसके बाद आगे वार्निंग दे रहे हैं, फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन. अभी हमने पढ़ा था खासिरीन यानी अल्टीमेट लूजर. अल्लाह ताला बार बार रिपीट करें कि इस्लाम का मतलब क्या है? सबमिशन है, अल्लाह की लॉज को ओबे करना है, अल्लाह की लॉज पे चलना है, इस्लामिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है. तो फिर क्वेश्चन ये है कि बार बार अल्लाह ताला क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं इस्लाम की मीनिंग और उसकी नेचर, हर ओकेजन पे क्यों कर रहे हैं? आप देखिए पूरे कुरान में भरा हुआ है, बार बार भरा हुआ है, रिपीट. अगर हम स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, उसमें चीज रिपीट हो जाए तो कितना बुरा लग रहा होता है. हम कहते हैं यहाँ क्या, इट नीड्स टू बी रिपीटेड. हम लोग इंसान हैं, हम भूल जाते हैं. अगर अल्लाह रिपीट नहीं करेगा तो हम फिर मिस्टेक करके बैठ जाएंगे. तो अल्लाह ताला ये कहते हैं, मतलब कह नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब ये कि ये कोई वर्बल स्टेटमेंट नहीं है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं हाँ भाई ये इस्लाम है और ये करो, वर्बली बोल दिया, एक वर्ड हो गया. ये नहीं है. अल्लाह ताला वर्बली सिर्फ नहीं कह रहे हैं, अल्लाह ताला आप मिस्टेक ना कर लें कि एक एक्सेप्टेंस ऐसी है जो कि हमें वर्बली भी, हम इसको बोल भी रहे हैं, डिक्लेयर भी कर रहे हैं, कलमे को हम पढ़ भी रहे हैं, हम उसके अंदर जा भी रहे हैं, कलमे को अपने अंदर ले जा, हम कलमे में नहीं जा, कलमे को हमारे अंदर ला रहे हैं, और फिर मेंटली भी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और फिर प्रैक्टिकली भी हमारी लाइफ में हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. किस चीज को? सबमिशन टू अल्लाह, सबमिशन टू द लॉज ऑफ अल्लाह. और इससे हम क्या कंक्लूड कर लेते हैं? यही है कि अल्लाह का फेथ एक ही है, अल्लाह के मैसेंजर्स ने सेम मैसेज दिया, अल्लाह ने हर मैसेंजर से कॉवेनेंट लिया, और उस कॉवेनेंट को किस तरह से पूरा करना है, उस कमिटमेंट को किस तरह ऑनर करना है, सिंपल है. by following this faith which is Islam, by following the messenger हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, by helping the prophet यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मिशन में. हम अब उनके दाई हैं, मतलब उन्होंने हम ये मिशन हम तक पहुंचा दिया ओवर जनरेशन. 1400-1500 साल में हमें मिल गया, और अब हमें उस वक्त तक इसके लिए स्ट्राइव करना है, स्ट्रगल करना है. ये हमारी जिहाद है कि हम अपनी जिंदगी में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने बच्चों में, अपने फ्रेंड्स में और अपनी कम्युनिटी में इसको हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स, इस्लाम ही हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, इस्लाम ही हमारे लिए रिलीजन है जो कि पूरी यूनिवर्स में अप्लाई हो रही है. इसको बार बार इसलिए अल्लाह रिपीट करते हैं, इसलिए हमें भी बार बार अपने आप को याद करना है. लेकिन जो इस्लाम को रिजेक्ट करता है उसको हम नहीं कह सकते हाँ ये भी बड़े अच्छे लोग हैं. लोग अच्छे होते हैं दुनिया में, दुनिया के काम के लिए, लेकिन वो क्या होते हैं, ये उसका दे आर डिविएंट, दे आर गुमराह. उन्हें पता नहीं है, या तो वो गुमराह है या जानबूझ के कर रहे हैं. आपको पता है 2 किस्म के लोग हैं, एक वो जिन जो जाने बूझते करते हैं, और एक वो जो अपनी गुमराही कर रहे हैं बिकॉज वो पहले से किसी ने उनको मिसलीड कर दिया. तो वो अल्लाह के फेथ को अगर रिजेक्ट करते हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, वो डिविएंट है और क्या है, गुमराह है. और वो अकेला रह जाता है, वो बंदा जो इस्लाम को नहीं, पूरी यूनिवर्स में
पूरी आप सोचें कि सिर्फ इंसान नहीं, हर चीज, हैवानों में भी हर चीज, नाना कहना चूंटी भी, इंसेक्ट भी, सब कुछ, पहाड़, दरख्त, सब कुछ जो है, समंदर, सब अल्लाह के विल पे है। सिर्फ वो बंदा जो इस्लाम नहीं एक्सेप्ट करता है, जो कि बहुत सारे हैं दुनिया में, तो वो लोग क्या है, वो रिबेलियस है। और जब वो अल्लाह के फेथ को रिजेक्ट करता है, उसका मतलब ये है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रिजेक्ट करता है और अल्लाह के फेथ को रिजेक्ट कर देता है, तो वो क्या होगा, वो ट्रांसग्रेसर ही होगा ना। तो जब ट्रांसग्रेसर होगा, वो हद से गुजर जाएगा, हद से तजावुज कर जाएगा, तो उसको क्या होना चाहिए, अल्टीमेट लूजर, खासिरीन, खसारा पाने वालों में से। अल्लाह ताला हमको दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें खसारा पाने वालों में से बचा ले, और हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन हमें हमारे लिए कर दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। आया नंबर 86, कैफ़ यहदिल्लाहु क़ौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम व शहिदू अन्न रसूल हक़्क़ुन व जाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। उलाइका, नेक्स्ट आयत है, उलाइका जज़ाउहुम अन्न अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन। और अगली आयत है, खालिदीना फीहा ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून। ये आ गया 86, 87 और 88। कैफ़ यहदी, कैफ़ का मतलब नॉर्मली होता है कि कैसे, कैसे, हाउ, लेकिन यहाँ पर है कि सिर्फ हाउ नहीं, अल्लाह ताला कर सकता है। इससे इसमें आता है, जैसे उर्दू में हम कहते हैं क्यों कर, why would, so इसमें how and why दोनों, कैफ़ यहदिल्लाहु, how and why would Allah guide, कैसे या क्यों कर अल्लाह हिदायत देगा, कौमन कफरू बाद ईमानिहिम, उन लोगों को, उस कौम को, उन लोगों को कि जिन्होंने कुफर किया, बाद ईमानिहिम, ईमान लाने के बाद, अपने ईमान, ईमानिहिम, अपने ईमान के बाद। यानी how and why would Allah guide a nation, a people who disbelieved after their belief? How and why would Allah would guide Allah a nation, a people who disbelieved after they believe? कैसे या क्यों कर हिदायत देगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस कौम को, उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया अपने ईमान लाने के बाद। वशहिदू, and they had witnessed, हालांकि वो गवाही दे चुके थे, अन्ना, that ar-rasula haqqun, that the messenger is true, वो ईमान ले आए थे, ईमान ले आए थे, मुसलमान थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुफर किया। ये एक खास ग्रुप के लिए कि रसूल बरहक है, उनको पता था, अन्ना रसूला हक, उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक हैं। वजाअहुमुल बय्यिनात, एंड केम टू देम, और उनके पास आ गई, बय्यिनात क्या चीज है, क्लियर प्रूफ्स, यानी कि उनके पास वाज़े दलाइल आ गई, वाज़े एविडेंसेस आ गई, वाज़े प्रूफ्स आ गई, फिर भी उन्होंने डिनाई किया। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन, एंड अल्लाह डज नॉट गाइड a nation, a people, कौन से लोगों को, जो wronged, क़ौमज़ ज़ालिमीन, जो कि injustice करते हैं, जो जुल्म करते हैं, जो ज़ालिमीन में से होते हैं। Allah does not guide a nation, the people who are wrongdoers, यानी those who do injustice, और अल्लाह नहीं हिदायत देता है जुल्म करने वालों को, यानी जालिमों को। 86 को अलग कर लेते हैं, फिर मैं 87 और 88 को इकट्ठे कर लेती हूँ। मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन इंशाल्लाह वर्ड फॉर वर्ड कर लेंगे। तो कई, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, तो सेम चीज। कैफ़ यहदिल्लाहु क़ौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम, हाउ एंड व्हाई वुड अल्लाह गाइड, हाँ ये तो मैंने कर दिया था। वशहिदू अन्न रसूल हक़्क़ुन व जाअहुमुल बय्यिनात, जबकि उनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ भी गए और उनके पास क्लियर शवाहिद आ गए, ठीक है, क्लियर प्रूफ्स आ गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया था, किस चीज के बारे में, तौहीद के बारे में, अल्लाह की वहदानियत के बारे में, कि अल्लाह ही एक है और उसके अलावा कोई भी ना रब हो सकता है, ना इलाह हो सकता है। लेकिन सब कुछ बनाने के और बताने के बावजूद, और ये कहा कि अपनी तमाम इबादत को, तमाम रिचुअल्स को अल्लाह की तरफ एड्रेस करो, ये तमाम तौहीद की बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। इसके बावजूद उन्होंने क्या किया, दे टर्न बैक। इसके बावजूद उन्होंने क्या किया, दे विलिंगली चोज टू डू शिर्क, दे वेंट बैक टू द डार्कनेस, वो शिर्क के अंधेरों में वापस चले। तो उनके पास वो, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं कैसे ऐसे लोगों को हिदायत दूं, दे सकते हैं अल्लाह, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं मैं क्यों दूं, मैं कैसे दूं, क्या ये डिजर्विंग है जिन्होंने हिदायत को देख के, हिदायत पाके और मुसलमान होके, ईमान ला के दोबारा कुफर में चले गए? डेफिनेटली ये ज़ालिमीन है।
डेफिनेटली ये लोग हैं जो कि रॉन्ग डूअर्स है, इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इन लोगों को गाइड नहीं करूंगा। इन लोगों ने चूज किया, दे डिजर्व नॉट टू बी गाइडेड, उन्होंने चूज किया मिस गाइडेंस को, so they will receive no guidance and they will not even be exempted from his punishment। और फिर जो हमने पढ़ा था उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम, उन लोगों के बारे में उलाइका जज़ाउहुम, उलाइका दोस्त यानी ये वही लोग हैं, जज़ाउहुम उनकी सजा, उनकी जजा, दोस्त यानी their recompense, their जजा, their सजा, यही वो लोग हैं, इनकी सजा जो क्या है, अन्ना के that अलैहिम upon them लअनतल्लाहि, upon them is the curse of Allah, ये है कि उनके ऊपर अल्लाह की लानत है, सिर्फ अल्लाह की नहीं है, वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, and the angels and the people, all of them अजमाइन, all of them together, और फरिश्तों की और इंसानों की लानत, और उन सब की सब इकट्ठे अजमाइन जमा करके उन सब की इकट्ठे लानत है उन लोगों पर जिन लोगों ने ईमान के बाद कुफर किया, उन्होंने गाइडेंस के बदले मिस गाइडेंस को चूज किया। और फिर 88 में था खालिदीना फीहा ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून, खालिदीना फीहा, they will always remain in it, फीहा खालिदीना, they will remain in it, they will abide in it, फीहा in it, ये हमेशा रहने वाले हैं, ये हमेशा रहेंगे उस लानत में, फीहा in it, उस लानत में हमेशा रहेंगे। ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, not will be lightened, खफ़फ़ युखफ़िफ़ु तख़फ़ीफ़ुन, खफ़फ़ युखफ़िफ़ु तख़फ़ीफ़ुन फॉर्म 2, यानी उनसे नहीं हल्का किया जाएगा, उनसे नहीं लाइटन किया जाएगा, अनहुम फॉर देम अल अज़ाब, द पनिशमेंट, उनसे अज़ाब हल्का नहीं किया जाएगा कभी भी, वो हमेशा उसी में रहेंगे, उस लानत में और उस पनिशमेंट में रहेंगे। वला हुम युनज़रून, and not they will be given any respite, any time। अंज़रा युनज़िरु इंज़ारुन, यानी कि उन फॉर्म 4 है कि उनको कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, they will not be given any respite, it will not be delayed for them। तो इन दो आयतों में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं कि जिनकी पनिशमेंट क्या होगी, अल्लाह की लानत और फरिश्तों की लानत और एंटायर ह्यूमन काइंड की लानत, सब की सब इकट्ठे। और फिर अल्लाह ताला फर्दर हमें ये कह रहे हैं कि वो हमेशा उसमें रहेंगे, उसको कभी भी कम नहीं किया जाएगा और उनको कोई मोहलत भी नहीं दी जाएगी। ये कितना खौफनाक है, आप सोचें। इट इज सो स्कैरी, इट इज सो स्कैरी कि हर दिल में, मैं कहती हूँ, ये सुन के एक एक खौफ आ जाता है, एक टेरर आ जाता है एक दिल में, इट स्ट्राइक्स टेरर इन द हार्ट, कि जिसके अंदर थोड़ा सा भी ईमान होगा, थोड़ा सा भी फेथ होगा, वो यही सोचेगा कि अल्लाह शुक्र है कि मैं अभी मुसलमान हूँ, मैं सही मानों में अपने ईमान पे कायम रहूं और सही मानों में इस पे अमल करूं। इससे हमें रियलाइज भी होता है कि अल्लाह की जो पनिशमेंट है वो कितना सीरियस होगा आखिरत में, कितना सीरियस होगा दुनिया में भी और आखिरत में। आखिरत में अल्लाह करे कम किया ही नहीं जाएगा। तो उस पर यह भी सवाल हो सकता है, कोई कहेगा कि क्या ये पनिशमेंट बहुत ज्यादा नहीं, नहीं बहुत ज्यादा नहीं है पनिशमेंट। द पॉइंट ये है कि पनिशमेंट उस बंदे के लिए है, उन लोगों के लिए जिनको चांस दिया गया। अभी हमने बताया कि उनको चांस दिया गया, वो अपने आप को बचा ले इस पनिशमेंट में। मुझे और आपको भी चांस मिल रहा है इस दुनिया में, जब तक हमारी सांस चल रही है हमें चांस मिल रहा है। लेकिन जो डिलिबरेटली, जो स्टबर्नली, जो जानबूझ के उस रास्ते से हट के अपना बचाव नहीं चाहता है और वो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे अजाब है तो क्या है, मुझ पे लानत है तो क्या है, तो फिर उनके लिए तो ये अनफेयर नहीं है ना, उनके लिए टू मच नहीं है। इसके बाद अल्लाह ताला बता रहे हैं, बहुत खूबसूरत आयत है, इसके बाद आयत नंबर 89, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। बहुत खूबसूरत बात है, इल्ला एक्सेप्ट अल्लज़ीना ताबू, दोज हु रिपेंटेड, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा कर ली। ये सब कुछ हुआ, अल्लाह ने अजाब बताया कम नहीं होगा, लानत होगी, लेकिन जिन्होंने तौबा कर ली, मिन बादि ज़ालिका, आफ्टर दैट, उसके बाद, जिन्होंने सब कुछ कर लिया, कुफर में भी चले गए लेकिन उन्होंने तौबा कर ली, व अस्लहू एंड दे रिफॉर्म्ड, और उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली। अस्लह युस्लिहु इस्लाहन, अस साद से है ना, अस्लह युस्लिहु इस्लाहन फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, then indeed Allah is, तो बेशक अल्लाह है क्या, गफूरुर रहीम, extremely forgiving
forgiving and always merciful. رحیم always merciful, یعنی وہ بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں آیت نمبر 89 میں کہ ایک ایکسیپشن ہے جس نے سب کچھ کر لیا. اور کس کے لیے وہ ایکسیپشن ہے؟ جس نے توبہ کر لی، جس نے توبہ کر لی اور اپنے آپ کو ریفارم کر لیا، جس نے اپنے راستوں کو مینڈ کر لیا، اپنے آپ کی اصلاح کر لی. کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مرسیفل ہے اور بہت بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھے ہوئے دروازے. اور ریممبر یہ اس وقت تک کھلیں جب تک ہمیں موت نظر نہیں آ جاتی. اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق دے، ہر روز توبہ کرنے کی توفیق دے. جب ایک دفعہ موت نظر آ جائے، پتہ ہے کہ ہم اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر نے کہا بس اب ہم مرنے والے ہیں، اور ہمیں موت نظر آ جائے. اب موت نظر آنے کی بہت سارے الگ الگ احادیث ہیں، الگ الگ ایکسپلینیشنز ہیں، جتنا بھی ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمیں اللہ اس وقت تک نہ لے جائے کہ ہم اس وقت تک توبہ نہ کریں. کہ جب انسان اپنی ڈیتھ کو دیکھ لے گا تو پھر اس کا توبہ بھی جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. فرعون کا ہمیں معلوم ہے، سورہ یونس میں آیہ نمبر 90، سورہ نمبر 10 آیہ نمبر 90 کہ جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے کیا کہا؟ قال he said، فرعون نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. یعنی کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی بھی لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا ایکسپٹ الذی، وہ جو آمنت بہ، جس پہ ایمان لائے، بنو اسرائیل یعنی بنی اسرائیل جس پہ ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور میں ان میں سے ہوں جو سبمٹ. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، میں سبمٹ کرتا ہوں اللہ کو. لیکن کب؟ ڈوبتے وقت. میں اب حدیث میں نہیں گھسوں گی، آگے کیا حدیث ہے اور یہ وہ، تو بس میں اتنا بتا دوں کہ اللہ نے جواب کیا دیا. اللہ نے کہا الآن، اور صرف الآن نہیں کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اللہ نے کہا now you believe although you disobeyed، جبکہ آپ نے نافرمانی کی، قبل پہلے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور آپ فساد کرنے والوں میں سے تھے. You were one of those who spread corruption, who were a mischief maker. So اگر کوئی پرسن جو ہے، کوئی بھی دنیا میں آپ، ہمارے رشتہ دار، دوست، جاننے والے کوئی بھی ہے، اگر ہم غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ لانے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، توبہ کر لے. آپ کو یاد ہے ہم نے التواب پہ جو ایک کلاس کی تھی، میں نے ایک سیشن التواب پہ کیا تھا، جا کے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ سن لیجئے. میں نے خود نہیں دوبارہ سنا، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ it was one of my favorites. جب میں نے تواب آپ لوگوں کو پڑھایا تھا، اس کی جو تیاری کی تھی اور وہ جو پڑھایا تھا، وہ مجھے یاد ہے کہ بہت ہی زبردست تھا. وہ میرا پڑھانا زبردست نہیں تھا، اس کا کنٹینٹ زبردست تھا، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں موت نظر آنے سے پہلے we should go back and ہم کو کیا کرنا ہے؟ we just need to knock on the door of repentance. اس ڈور پہ جو اللہ نے کھلا رکھا ہوا ہے، اس پہ ناک کرنا ہے. بلکہ ہمیں ناک بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے. جب کھلا ہوا دروازہ ہو تو ناک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی چیز، there is no one and nothing to prevent you from entering it. اگر ہم جاتے ہیں، ہم وہ دروازہ کھلا ملتا ہے، ہم بس انٹر کر جائیں. صرف ہمیں سیدھے راستے پہ جانا ہے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں گڈ کرنا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ واقعی ہم نے صرف زبانی نہیں توبہ کر رہے ہیں، ہم ایکچولی سنسیئرلی کر رہے ہیں، ہم ٹروتھفلی کر رہے ہیں. اور اللہ ہمیں کیا اشور کرا رہے ہیں؟ اپنی کائنڈنس، اپنی مرسی، اپنی گریشیسنس، سب کچھ، اپنی کمپیشن، ہر چیز، کہ جب ہم اللہ کے آگے توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیں گے اور ہمیں معاف کر دیں گے. اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم کسی کو معاف کرتے ہیں؟ ہم تو اگر کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم ساری عمر دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تواب الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کے تواب کا ضرور آپ بار بار سوچیں، وہی ہمیں موقع دیتا ہے، بار بار ہمارے دل میں لاتا ہے کہ توبہ کر لو. تو ہم توبہ کرتے ہیں. پھر ہے آیہ نمبر 90، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم
वउलाइका हुमुद्दाल्लून। मैं भी यहाँ रुक सकती थी लेकिन 2 आयतें ये रह गई हैं और इससे हमारी ये जुज़ खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इन्नल्लज़ीना कफरू बअदा ईमानिहिम, इन्नल्लज़ीना इंडीड दोज़ हु, बेशक वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफर किया, इंडीड दोज़ हु डिसबिलीव, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बअदा ईमानिहिम, अभी अभी आपने पढ़ा था, आफ्टर देयर बिलीफ, अपने ईमान लाने के बाद। अब एक और थोड़ा सा चेंजेस में, सुम्मज़दादू कुफरन, हाँ, सुम्मज़दादू कुफरन, and then they increased, ज़ादू यानी ज्यादा हो गए, इंक्रीज कर लिया, इज़दादा यज़दादू इज़दियादुन, ये मुझे भी मुश्किल लगता है कहीं गलत ना कर दो, इज़दादा यज़दादू इज़दियाउन। नौरीन जरा प्लीज चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं, फॉर्म 8, ठीक है, फॉर्म 8, सुम्मज़दादू इज़दादा, हाँ यही है, इज़दादा इज़दादू, ठीक है। तो उसके बाद वो इंक्रीज हो गए कुफरन यानी कुफर में, देन दे इंक्रीज्ड इन कुफर, एक तो उन्होंने ईमान छोड़ दिया, कुफर में चले गए, दे इंक्रीज्ड इन कुफर, फिर वो बढ़ गए अपने कुफर में। लन तुक़बला तौबतहुम, लन हरगिज नहीं एक्सेप्ट होगा, हरगिज नहीं कबूल की जाएगी उनसे उनकी तौबा, तौबतहुम नेवर विल बी एक्सेप्टेड देयर रिपेंटेंस, व उलाइका हुमुद्दाल्लून, एंड दोज हुमुद्दाल्लून, दे आर द वंस हु वेंट अस्ट्रे, जो गुमराह हो गए, दालीन हो गए, गुमराह हो गए, भटके हुए हो गए, दे आर द वंस हु वेंट अस्ट्रे, हु वर मिसगाइडेड, हु वेंट अस्ट्रे, ठीक है। इसका है कि अल्लाह ताला एक, अभी हमने बाकी लोगों की बात सुनी थी कि अल्लाह ताला ने बताया कि उन्होंने कुफर कर लिया ईमान के बाद, लेकिन उन्होंने तौबा कर ली, ठीक है, एक वो किस्म के लोग हैं। अब अल्लाह ताला एक सेकंड किस्म के लोगों की बात कर रहे हैं कि जो गुमराह हुए, जिन्होंने ईमान के बाद कुफर किया लेकिन उन्होंने तौबा नहीं की। सबसे पहले उन्होंने ईमान लाने के बाद डिसबिलीव किया और उसके बाद वो कंटिन्यू करते रहे, अपने गलत रास्तों पे चलते रहे, इसका मतलब वो बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, अपने कुफर में और ज्यादा ग्रो करते रहे, स्टबर्न होते गए अपनी रिजेक्शन ऑफ फेथ में, कुफर में, रिजेक्शन ऑफ फेथ में वो बढ़ते गए, एंड दे रिफ्यूज टू टर्न बैक। वो इंसिस्ट करते थे कि हम डिसबिलीवर ही रहेंगे, हालांकि फिर एक वक्त आ गया जबकि वो चांस उनसे ले लिया गया, व्हेन द टाइम वाज ओवर, उनका टेस्ट खत्म हो गया, दुनिया का टेस्ट खत्म हो गया। वो कौन से लोग हैं? वो दालीन, जो टोटली ट्रूली गॉन एस्ट्रे हैं, उनके लिए डोर्स ऑफ रिपेंटेंस क्लोज्ड है, ठीक है ना, और उनको दे कैन नॉट बी सेव्ड एनीमोर, उनको अभी नहीं बचाया जा सकता है, their repentance will not be accepted and they will be punished। अब ये आखिरी आयत है हमारी इस जुज की, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबन व लव इफ्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। इन्नल्लज़ीना, इंडीड दोज़ हू कफरू, हू डिसबिलीव, अभी पढ़ा था, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वह मातू, और वो फौत हो गए, एंड दे डाइड, और उनको मौत आ गई, वहुम कुफार वाइल दे वर डिसबिलीवर्स, उस कुफर में उनको मौत आ गई, वो इस हाल में उनको मौत आ गई कि वो काफिर थे। माता यमूतु मौतुन, आपको मालूम है, फलन युक़बला मिन अहदिहिम, देन नेवर विल बी एक्सेप्टेड, फलन नेवर युक़बला विल बी एक्सेप्टेड मिन अहदिहिम फ्रॉम एनी वन ऑफ देम, तो हरगिज नहीं कबूल किया जाएगा उनमें से किसी एक से, मिल उल अर्द, मिल का क्या मतलब, मिल उल अर्द का मतलब है भरा हुआ, अर्दी ज़हबन, भरी हुई एक जमीन, किस चीज की? ज़हब, ज़हब किसको कहते हैं? गोल्ड को कहते हैं ज़हब, तो ज़हब यानी गोल्ड से भरा, जमीन भर सोना, द होल अर्थ फुल ऑफ गोल्ड अगर हम अल्लाह को देंगे, रैंसम करेंगे, वला विफ्तदा, एंड इफ ही ऑफर्ड एज रैंसम विद इट, बिही विद इट, और अगरचे वो फिदिया दे उसको, इफ्तदा यफ्तदी इफ्तिदाउन, इफ्तदा यफ्तदी इफ्तिदाउन यानी फिदिया देना, फॉर्म 8 है, यानी रैंसम करना अल्लाह को। उलाइका लहुम, अल्लाह नहीं कबूल करेगा, अल्लाह ने बता दिया, उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, उलाइका दोज लहुम फॉर देम अज़ाबुन अलीम इज अ पनिशमेंट पेनफुल, वो लोग, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। पहले भी बताया था, दर्दनाक अजाब यानी दर्द देने वाला। वमा लहुम मिन नासिरीन, वमा लहुम एंड नॉट लहुम फॉर देम मिन नासिरीन विल बी एनी हेल्पर्स, नसरा यंसुरु, कोई उनके हेल्पर्स नहीं होंगे और नहीं होंगे उनके लिए कोई भी मदद करने वाले।
اس کی دیکھتے ہیں تفسیر اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور تیسرے قسم کے انسان کی بتا رہے ہیں. ایک وہ تھا جس نے توبہ کر لی, ایک وہ تھا کہ جس نے توبہ نہیں کی, اور ایک وہ تھا جس نے توبہ نہیں کی لیکن اس میں اس کو موت بھی آ گئی, مرنے سے پہلے بھی توبہ نہیں کی اور اس کو موت آ گئی. تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ایز کفار فوت ہو گئے ان کے لیے کیا ہے کہ اگر وہ پوری زمین کو بھی اگر سونے سے بھر کے اللہ کے لیے اپنے لیے ایک فدیہ دیں, ایک رینسم دینے کی کوشش کریں, تو اللہ کہہ رہے میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. آپ کو یاد ہے اس قسم کی ایک چیز ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی. سورہ بقرہ میں نے ڈھونڈا, ہم نے کہاں پڑھی تھی, we did it in آیہ نمبر 217. سورہ بقرہ سورہ 2 آیہ نمبر 217, وہ تھا مرتد کے بارے میں. اور یہ بھی مرتد ہی ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنہوں نے دین کو ایکسیپٹ کر لیا اور پھر ڈس بلیو کر لیا. اور اس میں یہ لفظ تھا, اس میں تھا کہ ایمان کو ایکسیپٹ کیا اور پھر کفر کیا. اس میں لکھا تھا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, یعنی کہ جو ان میں سے اپوسٹیٹ کر جائے, جو مرتد ہو جائے, عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ, اپنے دین سے وہ مرتد ہو جائے اور پھر فیمت, اور وہ پھر فوت ہو جائے, وَهُوَ كَافِرٌ, جبکہ وہ کافر تھا. اس کے لیے تھوڑا اور سزا تھی, فَأُولَئِكَ, تو وہ لوگ کون ہیں, حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم, ان کا جو اعمال جو ہیں وہ زیرو ہو جائیں گے, حَبِطَتْ ورتھ لیس ہو جائیں گے, فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ اصحاب یعنی دوزخ کے رہنے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے, اور ان کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں نہیں, مدد کرنے والا اس میں نہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور اب جو آیت ہے آیت 91, اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو دردناک عذاب ہوگا اور ان کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ کا مطلب میں نے اس کو آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ مطلب ایبسولوٹلی زیرو ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب کہ ہمارے اچھے اعمال بھی زیرو ہو جائیں گے, جتنے ہم نے اچھے اعمال اپنی زندگی میں کیے وہ بھی زیرو ہو جائیں گے ہمارے, نہ دنیا کا کام آئے گا نہ آخرت کا کام آئے گا, کیونکہ وی ڈائی ایز کفار. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے دین پہ قائم رہنے کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے ایمان میں مضبوط کرے, اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائشوں سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارا خاتمہ بھی بال ایمان کرے, ہمیں مرتے وقت کلمہ اور استغفار نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. کوئی سوال ہے تو, ورنہ میں ابھی الحمدللہ ہماری جز 3 ختم ہو گیا, انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ہم جز 4 سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کرنی تھی میرے لیے دعا کے لیے. آج میں پہلی دفعہ جا رہی ہوں ICOI میں, اسلامک سینٹر آف ارمائن میں جا رہی ہوں, وہاں پر ان نیو مسلمس کو وہاں پر ایک کلاس سٹارٹ کرنی ہے. پلیز دعا کریں کہ وہ نیو مسلمس ہیں, ان کے ساتھ ذرا بہت ہی طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. میں کئی سالوں سے ان کے ساتھ ہوں, میں کینیڈا میں کئی سال میں نے نیو مسلمس کے ساتھ ان کی انسٹرکٹر بھی رہی ہوں, ان کی ٹرینر رہی ہوں, ان کے ساتھ سوشل میٹنگز بھی کرتی رہی ہوں. ان کے لیے ہم نے ایک کینیڈا میں ایک فاؤنٹین آف سسٹرہڈ کھولا تھا, جس میں میں فاؤنڈر ممبر بھی ہوں, اور الحمدللہ ان کے ساتھ بھی بہت اچھا گزرا. ابھی بھی میں IIOC میں بھی جو کر رہی ہوں, وہ بھی نیو مسلمس کو جو تقریباً 10 سال ہو رہے ہیں, 9 سال کچھ ہو گئے, ان کو پڑھا رہی ہوں. تو اور CIU میں بھی پڑھایا نیو مسلمس کو, لیکن ابھی ICOI جا رہی ہوں انشاءاللہ. آپ لوگ پلیز دعا کریں کہ وہاں اربعین میں جو ہے بالکل میرے لیے نئے مسلم ہے, نئے مسلم تو ہیں لیکن میرے لیے نیو گروپ ہے, کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مجھ سے صحیح دین کا کام لے لے, اللہ ایکسپٹ لے. آمین. جزاک اللہ خیر. ناہید کا کوئی سوال ہے؟ جی میں پلیز یہ جو ہے نا, من احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به, یہ مجھے دوبارہ سے ذرا. من احدہم یعنی ان میں سے کسی ایک کو بھی, no one, یعنی none of them, اس کو مطلب کسی کو بھی اس کو ہے. اور پھر کیا تھا, دیکھ رہے مل الارض, مل الارض تو آپ کو بتانا, مل یعنی بھرا ہوا, بھرا ہوا, اور ارتھ یعنی پوری ایک ارتھ, اگر زمین بھی بھر کے, اور ذهب یعنی سونا, پورا سونا بھی بھر کے, ولا افتدا, اگر وہ چاہیں کہ وہ رینسم دیں, اگر وہ فدیہ دیں اللہ کو. جیسے ہم کہتے ہیں نا, ہم سے روزہ مس ہو گیا تو ہم اس کا فدیہ دے رہے ہیں, یا ہم اس کا روزہ نہیں رکھ سکتے, ہم فدیہ دے رہے ہیں. یا کوئی کسی کو کڈنیپ کر لیتا ہے سمجھو, اور وہ کہتے ہیں رینسم دو, اس کو چھڑانے کے لیے, اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے, آپ سمجھ لیں, اس بچانے کے لیے,
اگر ہم نے جو غلط کام کیا دنیا میں, اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں who dies کفار and who don't do توبہ before, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پورا سونے سے زمین بھری ہوئی بھی, ایک زمین بھر کے سونا بھی اگر میرے کریں تو نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا. تو ذہبن مطلب تو ٹو گو ہوتا ہے, ذہبا, وہ ذہبا ہوتا ہے نا, وہ ہے اس کا ورب ہے. جی ذہب از ناؤن, از سونا. اچھا ذهب والفضة ہوتا ہے نا, یعنی سونا اور چاندی. اچھا تھینک یو. کوئی اور کوئی کوشچنس پلیز؟ نورین آج نہیں پوچھنا کوشچن, آج مجھے جانا ہے ICO آئے. السلام علیکم, جزاکم اللہ خیرا کثیرہ. میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں, آپ نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. لیکن اس سے میرے ایک دو سوال اور پیدا ہوئے ابھی جو آپ نے ٹاک کی. ابھی نہیں دینا, آج مجھے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ سے ویسے پوچھ لوں گی تو آپ پھر اگر اس کو یہاں پہ کلیئر کرنا چاہیں. اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس ٹاپک. اچھا اچھا اچھا, آپ مجھے بھیج دیں, آپ تو مجھے بھیجتی ہیں. اور آپ کا ایک اور سوال پہلے کا بھی باقی, آپ نے کہا تھا بھیجیں گی, پھر آپ بیمار ہو گئی. اصل میں کلیئر نہیں ہوئی اس سوال پہ, تو جب سوال کلیئر نہیں ہو تو ظاہر ہے کہ ابھی بھی یہ جو لاسٹ یہی والا جو کوسچن تھا, یہ عہد اور میثاق اور اس کے اوپر, تو اس کے اوپر مجھے لگا کہ میں کلیئر نہیں ہوئی ہوں, تو اس لیے وہ پھر تھوڑی سی اس دن کنفیوژن ہوئی. تو بہرحال آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو الحمدللہ سارا ایکسپلین کر دیا. آپ مجبور کرتی ہیں نا مجھے, تو ماشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب سوال میں کلیئر نہیں کر پاتی ہوں تو پھر اس وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اب آپ تو وہی سمجھیں گی نا جو میں بول رہی ہوں, لیکن اصل میں میرے مائنڈ میں کیا, وہاں تک تو کوئی بھی ہم ایک دوسرے کے مائنڈ کو تو نہیں پا سکتے. اس لیے میں جب بولی تو میرے دماغ میں میرا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے, اور کتنا انسان جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو کتنا لمبا کر لے, تو اس کو تھوڑا شارٹ کٹ مارتے ہیں تو بیچ میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس لیے آپ لوگ کہتے ہیں نا لمبا کرو, میں کہتی ہوں شارٹ کرو جلدی ختم ہو جائے. آپ لوگ کہتے ہیں نہیں جتنا آپ کر رہے ہوتا ٹھیک ہے. بلکہ میں آج بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ یہ 2 آیتیں اگلے سیشن میں ختم کریں گے. مجھے لگا کہ تھوڑی اور اس کی ڈیٹیل ہونی چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ ٹاپک, کیونکہ بہت لوگ آتی رہتی ہے نا, ویڈیوز بہت آتی ہیں کہ لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے تو اسلام کیا تھا اور ہم اب اس سے پھر گئے ہیں. تو بہت زیادہ اس طرح کا بھی. آپ مجھے کوشچن ضرور بھیج دیجیے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہم کسی وقت بھی اس کو ایڈریس کر لیں گے انشاءاللہ. یس فریدا, آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو آپ ایکسپلین کرتی ہیں نا وہ بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ آپ کے مائنڈ میں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ اس طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہیں, لیکن ہم جو سننے والے ہیں ہمارے مائنڈ میں اتنی چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. تو جب آپ ایکسپلین کر دیتی ہیں تو سب چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. آپ بس یہ بھاگم بھاگ نہ کیا کریں, ہمیں اچھی طرح ایکسپلین کر دیا کریں. ہمارا ادھر بھی یہی, مسجد میں بھی یہی ہوتا تھا کہ آپ جلدی جلدی کرنا چاہتی تھی, ہم یہ کہتی تھی کہ نہیں آہستہ آہستہ کریں. مسجد میں پھر نماز کا ٹائم ہوتا تھا بیچ میں, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, ہم کہتے اتنا کم ٹائم رہ گیا, پھر ہم ویٹ کرتے ابھی احمد نہیں آیا, ابھی علی نہیں آیا, ابھی فلاں نہیں آیا, ہم ابھی. تو وہ ایک مکس کراؤڈ تھا, اور کلاس روم تھا IIOC میں, تو ذرا مشکل ہوتا تھا نا. یہاں تو ہماری مرضی ہے, ہم اس کو لمبا بھی, ہم پہلے تو 1.5 گھنٹہ کرتے تھے, پھر ہم نے خود ہی شارٹ کر کے 1 گھنٹہ کیا نا. مجھے ایکسپلینیشن اچھی لگتی ہے, جب آپ اچھی طرح ایکسپلین کر دیتی ہے مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے. الحمدللہ. جی بشرا, آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی انشاءاللہ میرے پاس کوشچن ہے, لیکن اس آج کی کلاس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. فار دا دعا, جو آپ نے تھوڑا دعا پہ بولا تھا, مگر انشاءاللہ وی ول کیپ اٹ فار نیکسٹ منڈے, ٹیوزڈے. ہاں, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے آپ اپنا جو کوشچن ہے لکھ کے بھیج دیجئے, آپ بھی اور نادین بھی, تاکہ پھر میں جب سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ ٹیوزڈے کو, تو I can pick up that before. آلریڈی میں آنسر بھی ڈھونڈ لوں گی نا, اگر مجھے. میں وائس میل بھیجنا زیادہ اچھا سمجھتا ہے مجھے, کیونکہ میں I can tell you exactly what میری فیلنگ ہے یا مجھے سمجھ آ رہا ہے. آپ دونوں میں بھی لکھ کے بھیجتے ہیں اور اردو میں بولیں. انشاءاللہ ضرور. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. آج کی کلاس کا بھی بہت, اٹ واز ویری الحمدللہ امیزنگ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ آپ اپنے اپنے فورٹ جوز نکال لیں اور اس کو تیاری کر لیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. آئی پریڈ کہ میں آج اس جوس سے آگے نہ بڑھے, بیکاز میرے پاس یہی جوس تھا خالی, اور آج کے والے تو الحمدللہ اب انشاءاللہ گھر پہنچ کے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. بس مجھے, میں بولنے والی تھی کہ بھائی اچھا آپ تو کینیڈا میں, زہرا آپ جائیں سونے کے لیے یا تہجد پڑھیں, اور ہم سب کے لیے دعا کریں, آپ کی بہت دیر ہو گئی. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, بہت اچھا, بہت کلیئر سمجھاتی ہیں آپ. اللہ آپ کو جزاک خیر عطا کرے. Amina, have a wonderful trip. Amina, have a wonderful trip to Pakistan, and please dua me. You will be a traveler. You will be a traveler, so please keep us in your duas, okay? Yeah, and you also pray dua. I go and safely and peacefully to give.
इंशाल्लाह। I have a very bad temper. अभी मेरा टेम्पर, मेरे दवाई से मेरा टेम्पर बहुत खराब हो गया है. I don't want to ruin my नहीं, with anybody. I see you, I can see the change in you in the class. माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इतने, जब भी मैं फातिमा को बोलती हूँ, मैं कहती हूँ अमीना आंटी इतने सब्र से सुनती हैं और इतना करती हैं, और एवरी डे आती हैं, और पहले आती कहती हैं हाँ तो अमीना आंटी तो है ना डिटरमिन्ड किस्म की. मैंने कहा तो she also praises. दुआ करना चाहिए कि मेरी दवाई से ना I get aggravated very fast. चले मैं बात कर रहा हूँ, बहुत लंबा हो गया. नहीं आ जाओ, लड़ा के नहीं आ जाओ. चले टेक इंशाल्लाह नहीं, चलो सुबह यू कॉल, अगर ऐसा होगा मैं तुम्हें ठंडा कर दूंगी. दिमाग ठंडा रखना बस. अस्सलाम वालेकुम. Sister Nasreen, I just have one small question. Can I ask you? ये आपने 3 एग्जांपल्स दिए थे ना, सूरह इसरा का और सूरह हज का और सूरह नहल का, आपने आया नहीं बताया कौन सी आया थी वो. मैं आपको भेज दूंगी. You can send it to me. मेरे नोट्स सब सामने नहीं है, ठीक है. Yeah, thank you so much. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू. जज़ाकल्लाह खैर. Right. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम.